دعا کیوں نہیں بتاتے ہو کہ جو اس دعا پہ عمل کرے گا نہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا، نہ اس کے مال کو خطرہ ہوگا، نہ اس کی صحت کو خطرہ ہوگا. ایک واسطہ ایسا کہ جب کبھی امام کو یہ واسطہ دیا جائے امام تڑپ اٹھتا اور فوراً مدد کرتا. آپ اس کے بدلے میں میری یہ حاجت پوری کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائنس آف ظہور سے ریلیٹڈ. تو کل یہاں تک بات تو پہنچی تھی کہ یہ جتنی سائنس آف ظہور ہمیں بتائی گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جتنی سائنس آف ظہور ہمیں بتائی گئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی ایک لسٹ اس طرح سے بنائیں کہ جیسے ہی کوئی سائن آف ظہور پوری ہو ہم اس پہ ٹک مارک لگا دیں اور یہ سمجھیں کہ اب امام آنے والے ہیں. سائنس آف ظہور اس کا یہ میننگ نہیں کہ ہم اس سے یہ ریزلٹ نکالیں کہ امام کے آنے میں 10 سال ہیں کہ 20 سال ہیں کہ 6 مہینے. آج کل اسپیشلی ہمارے ینگسٹر انٹرنیٹ کا ایزی ایکسس ہونے کی بنا پر اب ہر وقت ان کے درمیان یہ ڈسکشن رہتا. اب خاص طور پر سورج گہن اور چاند گہن ایک رمضان میں لگے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انٹرنیٹ کی سائٹس پہ جا کے آپ بڑی آسانی سے نیکسٹ 100, 200, 300 ایئرس کا ایک چارٹ بنا سکتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ایئر ہوں گے ان وچ ایئر رمضان میں یہ دونوں لونر اور سولر ایکلپس ہونے والا. ایک اور سائن آف ظہور ہے اسی سے ملتی جلتی کہ ہمارے یہاں یہ فیمس ہے کہ جس دن امام ظاہر ہوں گے وہ لونر کیلنڈر کے اعتبار سے 10th آف محرم ہوگا. تو یہ سولر کیلنڈر کے اعتبار سے 21 مارچ یعنی نوروز. اب آپ انٹرنیٹ پہ جائیے تو آنے والے 1000 سال کی آپ کو وہ ڈیٹس مل جائیں گے. یہاں 10th آف محرم اور 21 مارچ ایک ساتھ آ رہے ہیں. مگر یہ ساری چیزیں ایک طرح سے ہمیں مس گائیڈ کرتی ہیں. اس کے 3 ریزن ہیں. ریزن نمبر 1، جن سائنس آف ظہور پر ہم اتنا زیادہ ریلائی کر رہے ہیں، میری ایک اپالوجی ان لوگوں سے جو آج کی مجلس میں آئے ہیں اس سے پہلے نہیں تھے. یہ عشرہ زینبیہ میں جس کی تقریباً آج یہ 6ٹھی مجلس ہے بلکہ 7th مجلس، 6 دن بہت ساری باتیں آ چکی ہیں اور اگر وہ ذہن میں نہ ہو تو کچھ باتیں آپ کو آج بڑی عجیب لگیں گی یا ایسا لگے گا جیسے میں غلط کہہ رہا ہوں. پھر میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ آج کی مجلس میں ٹائم اتنا شارٹ ہو گیا کہ میں لاسٹ یا پیچھے کی 6 مجالس کی ایک سمری بھی پیش نہیں کر سکتا ہوں. اس لیے اگر کوئی بات آپ کو ایسا لگے کہ میں غلط کہہ گیا ہوں تو چاہے بعد میں آپ اس کی تفصیل معلوم کر لیں یا پرانے کیسٹ سن لیں. ابھی مجھے ان لوگوں کی سروس کرنا ہے جو پہلے دن سے میری مجلس میں چلے آ رہے ہیں. تو فرسٹ ریزن یہ سائنس آف ظہور جس پر ہم نے اتنا زیادہ ریلائی کر لیا، اس کے ساتھ پہلا پرابلم یہ سب یا اس کی میجورٹی ریپیٹ ہونے والی ہے. جس کے لیے ایک ایگزامپل میں نے کل بغداد کی دی تھی. ایگزامپل نمبر 2، اس لیے کہ 1991 کی گلف وار میں ایسا چانس لگ رہا تھا کہ بغداد کا ڈسٹرکشن پلس یہ سیکنڈ سائن دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں. تو اب یہ چانسز اور زیادہ بڑھ گئے تھے کہ امام ظاہر ہونے والے ہیں. اور وہ یہ کہ ظہور سے پہلے حج نہیں ہوگا، یعنی آؤٹ سائڈ مکہ یا آؤٹ سائڈ حجاز
باہر کے حاجی حج پہ نہیں آ سکیں گے۔ اب بعض لوگ جن کے پاس لیک آف ہسٹوریکل نالج ہے، وہ 1991 کی گلف وار میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اس سال شاید حج افیکٹڈ ہو، لیکن اسلامک ہسٹری کو دیکھ لی، رسول اللہ سے لے کے آج تک کئی سال ایسے گزرے ہیں جب حج نہیں ہوا، بلکہ 4-5 تو ایسے اوکیزنز ہیں کہ جب کمپلیٹلی حج نہیں ہوا، ایون مکے والے بھی حج نہیں کر سکے۔ جس وقت فرسٹ ٹائم حج روکا گیا تھا تو وہ چونکہ پہلا موقع تھا، تو اس زمانے کا ہر مومن یہ سمجھ رہا تھا کہ اب امام آنے والے، اور اتنا زیادہ یہ چیز اسپریڈ ہو گئی تھی کہ امام کو اپنی غیبت میں سے باقاعدہ ایک لیٹر اس زمانے کے ایک بہت ہی عظیم مرجع شیخ مفید کے نام ایشو کرنا پڑا تھا۔ اب دیکھیے 1000 سال گزر چکے ہیں، اس سے پہلے کئی ایسے واقعات پیش آ گئے کہ ظہور کے چانسز ہوئے اور امام نہیں آئے، تو اب ہم ذرا اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ ہیں، اس لیے آج لیٹر کی ضرورت نہیں۔ مگر جب فرسٹ ٹائم حج نہیں ہوا تھا تو امام کی غیبت کو ہارڈلی 150 ایئرز گزرے تھے، نو لیس دین 100 ایئرز۔ تو اب ہر آدمی سمجھ رہا تھا کہ امام آ رہے ہیں، اور اس وقت غیبت کبریٰ سے امام کو ایک لیٹر ایشو کرنا پڑا تھا، وہ بہت امپورٹنٹ بھی تھا، اس لیے کہ اس میں امام نے کچھ ایسی گائیڈنس دی تھی جو آج بھی ہمارے کام آ سکتی، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھوں۔ بتانا صرف یہ کہ بغداد کا ڈسٹرکشن، ایک ہی رمضان میں لونر اور سولر ایکلپس، عاشورہ اور نوروز کا ایک ساتھ میچ ہو جانا، لوگوں کو حج سے روک دینا، یہ ساری وہ سائنز ہیں جو اس سے پہلے ہسٹری میں آ چکی، آج اس ڈیکیڈ میں ان کو ریپیٹ ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا، اور ابھی اس کے 50 سال بعد 100 سال بعد دوبارہ یہ ریپیٹ ہو سکتی ہیں۔ تو سائنس آف ظہور پر اتنا زیادہ ریلائی نہ کیا جائے کہ جیسے ہی اس طرح کی کوئی سائن ہو ہم سمجھے اب امام آنے والے۔ شام کا وقت ہے، ہم اپنے استاد آغا شیرازی کے مکان کی چھت پہ بیٹھے، اور اس زمانے میں سامرہ میں 2 پرابلم ہوئے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ یہ برٹش امپائر اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر رہی تھی، چنانچہ بہت ہی پولیٹیکل ڈسٹربنس تھا، قتل و غارت گری ہو رہی تھی، ٹرائبز کو ایک دوسرے کے خلاف آمادہ کر کے اور شیعہ اور سنی کا اختلاف پیدا کر کے عراق کو آپس میں لڑایا جا رہا تھا۔ ٹھیک 100 سال پہلے کی کہانی جو آج ریپیٹ ہو رہی، اور دوسری جانب سامرہ شہر میں ایک عجیب و غریب بیماری آ گئی، روزانہ ہر محلے سے 2-4 میتیں اٹھ رہی ہیں۔ اب ہم لوگ بہت پریشان، اپنے استاد سے اجتہاد کی کلاس کا درس لے رہے ہیں، شام کا وقت، مکان کی چھت پہ بیٹھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی کہ ایک دم اسی زمانے کے دوسرے عظیم مرجع آغا افشار کیا، اور چہرہ غصے سے سرخ، بڑے جلال کے عالم میں، مجھے دیکھ کر، اور میرے ساتھ میرا ایک اور ساتھ، یہ امام خمینی کے استاد ہیں آغا عبد الکریم، غصے کے عالم میں کہا کہ تم شیعہ قوم کے مجتہد بن چکے ہو، ایک عالم ہو، قوم کو لیڈ کر رہے ہو، تو خالی تمہاری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ون وے ٹریفک، قوم تمہاری خدمت کرے، تمہیں بھی اپنی قوم کو پروٹیکشن دینا۔ ہم گھبرا گئے کہ بات کیا ہے جو اتنے غیظ و غضب کے عالم میں اتنا بڑا مرجع آ رہا، جیسے آغا خوئی، جیسے امام خمینی اس حالت میں آ جائے۔ ہم نے گھبرا کے کہا کہ یا شیخ ہماری غلطی کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ اس وقت عراق کے شیعوں پر اتنا بڑا کرائسس آیا کہ ایک طرف دشمنوں سے ان کی جان محفوظ نہیں، دوسری جانب یہ بیماری ہر محلے اور ہر اسٹریٹ سے 2-4 لاشیں اٹھ رہے ہیں، آخر تم شیعوں کو پروٹیکشن کیوں نہیں دیتے ہو؟
ہم نے گھبرا کے کہا یہ ہمارے اختیار میں کوئی تھوڑی، بیماری کا علاج ڈاکٹرز کو کرنا ہے، نہیں کر پا رہے. پولیٹیکل پرابلم اتنا سخت ہے کہ ہمارے طاقت سے باہر ہے. ہر آدمی کو اللہ نے جتنی کیپیسٹی دی ہے اتنا ہی تو کام کرے گا. کہا مگر تم عالم تو ہو نا، اپنی قوم کو جا کر یہ دعا کیوں نہیں بتاتے ہو کہ جو اس دعا پہ عمل کرے گا نہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا، نہ اس کے مال کو خطرہ ہوگا، نہ اس کی صحت کو خطرہ ہوگا. اب ہم چونکے. ہم نے کہا ایسی کون سی دعا؟ یہ اپنے زمانے کے امام خمینی اور اپنے زمانے کے آغا خوئی بتا رہے ہیں، اور شیخ عبد الکریم حائری خود مرجے، بے شمار مراجے کے استاد، حوزہ علمیہ قم کے فاؤنڈر، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب سامرہ کے مومنین نے اس پہ عمل کیا تو ہر اسٹریٹ سے لاشیں اٹھتے رہے مگر شیعہ کا نہیں. اور اتنے پولیٹیکل پرابلمز میں اس دعا کے بعد کسی شیعہ کی جان کو خطرہ نہیں ہوا. دعا کیا ہے؟ دعا بڑی فیمس ہے مگر ایک چیز کے ایڈیشن کے ساتھ. آغا افشار کی جلال کے عالم میں کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم یہ ہمارے زمانے کا امام ہمارا پروٹیکٹر، اور ایک واسطہ ایسا کہ جب کبھی امام کو یہ واسطہ دیا جائے امام تڑپ اٹھتا اور فوراً مدد کرتا، اور وہ ہے امام کو اگر ان کی ماں نرجس خاتون کا واسطہ دو اور نرجس خاتون کے بہاف پر زیارت عاشورہ پڑھو. زیارت عاشورہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں مگر نہیں، میں یہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں جناب نرجس خاتون کے لیے قربت اللہ، اور زیارت عاشورہ پڑھ کے کہو کہ مولا امام زمانہ میں نے آپ کی والدہ کو یہ گفٹ کیا، اب آپ اس کے بدلے میں میری یہ حاجت پوری کریں. دیکھو کہ کیسے یہ پاسبل ہے کہ امام تمہاری جانب توجہ نہ دیں اور تمہیں پرابلم سے نہ بچائیں.